اچھا پہلے تو ذرا آپ معلومات اور تجزیے کی بنیاد پہ، چونکہ ابھی یہ پچھلے کچھ گھنٹوں کی خبر ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر آسان بھی کر دیں، لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے، تھوڑا بتا بھی دیں. ابھی خبر یہ نا کہ غزہ امن منصوبہ جو ٹرمپ کا پروپوز کردہ تھا، جس کے تحت اس میں ملاقاتیں بھی کی اسلامی ممالک کے سربراہان سے، اور پھر اس میں کچھ چیزیں طے پائیں، اس کے تحت بورڈ آف پیس میں کچھ ممالک کو شرکت کی دعوت دی. پاکستان نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے غزہ میں اپنی امن فوج بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، یا اگر نہیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پریسائز، اس کا مطلب کیا ہوا آسان الفاظ میں کہ پاکستان نے کیا کر لیا؟ میرے خیال میں جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. جو بڑی خبر ہے آج کی وہ ڈیووس والی ہی ہے، اور ڈیووس میں یہ نہیں کہ آج کیا ہوا لیکن گزشتہ کل کیا ہوا. اور گزشتہ کل میں بھی آپ کے پیس بورڈ کا اس سے تعلق ہے وہاں پہنچتا ہوں. گزشتہ کل یہ ہوا کہ اب تک جو ہم خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لگتا تھا آپ کی اور میری بات ہوئی تھی جو آپ نے کہا تھا شاید معصومانہ ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے یورپ سے، یورپ نے وہ توڑ دی. اور بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پہلے میکرون صاحب کی تقریر آئی، پھر کینیڈا کے پرائم منسٹر کی تقریر آئی، پھر آج جو ہے یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے ارسلا، ان کی تقریر آئی، اور انہوں نے ٹرمپ کی تقریر سے پہلے بیسکلی کہہ دیا کہ یار ہم نہیں مانتے. بڑی پولائٹلی کہا لیکن ہم نہیں مانتے. اور دیٹ آئی تھنک از دا بگ نیوز. اور آج جو آپ نے ٹرمپ صاحب کی ایک ریمبل دیکھی، وہ پارٹلی اس کا جواب تو نہیں تھا لیکن اس کی ریفلیکشن میں تھا. اچھا اس سارے کے پس منظر میں یہ جو پیس بورڈ ہے، پہلے تو جس چیز کا نام پیس بورڈ ہے وہ اس کا پیس سے کوئی خاص تعلق ہے نہیں، اسی لیے شاید اس کے نام میں پیس ڈال دیا گیا تاکہ لوگ یہ بلیو کرتے رہیں. اور میں یہ بات سیریسلی کہہ رہا ہوں. اچھا اس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پورا ڈاکیومنٹ ہے اس میں غزہ کا نام بھی نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ سیکنڈ سٹیپ ہے وہ جو غزہ کا پیس پلان تھا، لیکن بات یہ ہے کہ پہلا سٹیپ تو کبھی ہوا نہیں، تو ہم سیکنڈ سٹیپ پہ کہہ لے آگے. پہلا سٹیپ میں تھا نا کہ وہ قیدی تبدیل ہونے تھے اور قتل جو ہے وہ ختم ہونا تھا، سیز فائر ہونا تھا. تو سیز فائر تو جس دن وہ پلان آیا اس دن بھی نہیں ہوا، گزشتہ اور کل بھی نہیں ہوا. وتھڈرالز بھی ہونے تھے نا، وہ بھی نہیں ہوئے نا، اس انداز سے تو نہیں ہوئے نا جیسے بتائے گئے تھے. ہاں اچھا یہ جو پیس پلان جو بورڈ سپوزٹلی ہے، اس کو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مے بی رائٹلی کہ یہ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا ایک آپ سمجھ لیں نان پروفٹ انیشیٹو ہے جس کو وہ پریزائڈ کریں گے. اس کے رولز میں یہ لکھا ہے کہ جناب اس کے چیئر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، امریکہ کا صدر نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے. اور جب وہ ہٹیں گے تو وہ نامزد کریں گے کہ اگلا اس کا چیئر کون ہوگا، اپنے صاحبزادے کو کریں گے یا کس کو کریں گے. اور ایک طرح سے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آلٹرنیٹو چیز نکال رہے ہیں. تو ابھی تک کافی سارے ملکوں نے، انہوں نے چین کو بھی کہا، دوسروں کو بھی کہا، وہ نہیں آئے. ابھی تک دو ایک بڑے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ایکچولی نو کر دیا ہے، جس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے اور فرانس بھی ہے، جو دو ان کے سپوزٹلی حمایتی تھے. پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نہ کرنے کی اوقات ہے نہیں اور کرنا چاہیے بھی نہیں. دیکھیں نا ایک شخص ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا تھن سکنڈ ہے، وہ اس میں غصے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. اور لیکن ہاں کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی کوئی چینج ہو گئی ہے اور ہم بڑی کسی پیس ٹریٹی میں ان کے ساتھ آ گئے ہیں. اس کا کوئی مجھے کم از کم ڈاکیومنٹ سے تعلق نظر نہیں آتا. جو امن فورس کی بات ہو رہی تھی اس پہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے. اچھا پروبیبلی کہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ دیکھیں ہم حماس کے خلاف جنگ کرنے کے وہ نہیں ہیں، ہم اسرائیل کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تو کوئی پیس فورس بنتی ہے یونائٹڈ نیشن قسم کی تو دین وی کین بی پیس کیپرز بٹ وی کین ناٹ بی پیس انفورسرز. اور میرے خیال میں یہی یعنی صحیح آپ کے خیال میں یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان نے ان واٹ ایور ورڈ یا کسی بھی انداز سے اس پیس فورس کا حصہ بننے کا، جس نے آگے حماس کو غیر مسلح بھی کرنا ہے، اس پہ ایک طریقے سے اگری کر لیا؟ نہیں یہ بہت مبالغہ ہوگا. نہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں. دیکھیں پاکستان کو بڑی کیئرفلی کھیلنا چاہیے اور کیئرفلی کھیل رہا ہے، اور صحیح بات وہی ہے. دیکھیں نا ہم چین نہیں ہیں، ہم یو کے بھی نہیں ہیں، ہم ڈنمارک بھی نہیں ہیں کہ ہماری کیونکہ ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی پیسے لینے ہیں، ہماری معیشت بھی خراب ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، اس لیے وی ہیو ٹو پلے ویری ڈپلومیٹکلی. وہ جس طرح ہوتا ہے نا خاندانوں میں بھی کئی بار آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، نہ کے بغیر نہ کر دینی چاہیے، کرنی پڑتی ہے، ہاں کر کے نہ کرنی پڑتی ہے. سو پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن یا پاکستان کی بیسٹ خواہش تو یہی ہوگی کہ یہ پیس بورڈ جو ہے تقریباً اسی جگہ جائے گا جہاں پہلا فیز گیا تھا، وچ مینس کہ نتھنگ ول ہیپن. اور کیونکہ اگر آپ اس کے رولز پڑھیں وہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. اٹ از اے پرسنل انڈیور آف ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس کی ساری کارروائی یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے اس کا فیصلہ صرف چیئرمین کرے گا، اور چیئرمین کے بعد چیئرمین کون ہوگا وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی فیصلہ کرے گا.
تو ان اے وے کیا بات ہے، صحیح. جس طرح پہلے سر بادشاہ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو بڑے آئیڈیلی بڑا آسان میں سمجھا کے بھی بتا رہے ہیں کہ یار عملاً اس کا غزہ امن منصوبے سے عملاً کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ اس غزہ امن اس وقت منصوبے تو کوئی کا کیا ہوا اور اس کا کب ہوگا، اس میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں غزہ امن منصوبے کو تو ویٹو کر دیا تھا نیتن یاہو نے، اور وہ بھی اچھا ہو گیا تھا پاکستان کے لیے جب اس نے کہہ دیا کہ جی ترکی بھی مجھے منظور نہیں، پاکستان بھی مجھے منظور نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ تو ونڈو ڈریسنگ ہے. میں وسیم اگر آپ اجازت دیں، ہے تو عجیب سا لگتی ہے بات، لیکن یہ جو ہے نا پیس بورڈ یہ اس طرح ہے جس طرح جب کوئی بڑا شہنشاہ آتا ہے نا تو وہ باقی ساروں کو کہتا ہے اب آ کے میری بیعت کرو، میرے لیے پہلے کوئی تحفہ لاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم میرے جو ہو مصاحب ہوگے یا میری کم از کم بیعت کرو گے، تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں نواب رہنے دوں گا، جاگیریں بھی رہنے دوں گا، لیکن بیسکلی اکنالج می ایز کنگ آف دا ورلڈ. اور جہاں میں نے شروع کیا تھا، آئی تھنک بڑی خبر ڈیووس والی ہی ہے کہ جو اب تک ہم سوچ رہے تھے کہ سو ایٹ اس کے لیے سم ورڈ پوائنٹ سمبولک یوز کوئی کرنا نہ ٹھیک کوئی ہوگا آپ بولے کے گا. خیال میں اس ساری ایکٹیویٹی میں، کہ سمبولزم ہے اس میں زیادہ، بس اور کچھ نہیں ہے؟ سمبلزم بھی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یار پتہ بھی کچھ نہیں ہے نا کہ وہ اتنے صحیح ٹیمپرامنٹل ہے. آدمی ہیں. دیکھیں نا ان اے وے عجیب سے یہ بھی بات عجیب لگے گی، لیکن ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں، روگ اسٹیٹ. اب یہ سوال پوچھا ہاں جا ہاں سکتا ہے کہ کیا امریکہ ایک روگ اسٹیٹ بن گئی؟ روگ اسٹیٹ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جو انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتی. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ تو یار میں نہیں مانتا. کہ میں نہیں تو مانتا. ہاں وہ بذات خود یہ کہہ سو چکے ہیں. اب